Assalamualaikum everyone, hope you are all fine and doing great. जी जनाब, आज 10वां मुहर्रम और हम लोग न्याज देने के बाद ना 10वें मुहर्रम की तो हम आ गए थे बाहर, ज़रा निकले थे घूमने के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कह रहे थे कि उनको तो उनके नज़दीक तो छुट्टियाँ ही हैं ना, जितना मर्ज़ी समझा लूँ उन्हें, तो उनको था कि आप लोगों को छुट्टियाँ तो आप लोग हमें कहीं लेकर जाएँ घुमाने के लिए। तो बच्चों को ले आए हम बाहर घुमाने के लिए। तो हम आए CBD, उस दिन हम आए थे तो फाउंटेन्स वगैरह ऑन नहीं थे, तो आज माशाल्लाह से फाउंटेन्स ऑन है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे पास है ज़दान शाह मेरे पास ही सोए हुए थे, तो इनकी वजह से मैं बाहर नहीं गई। बाकी सब लोग इंजॉय करने के लिए बाहर चले गए हैं, तो ज़दान शाह की वजह से मैं तो बाहर नहीं गई। थैंक गॉड की गाड़ी का AC चल रहा है, वरना बाहर तो बड़ी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो हम लोग आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फाउंटेन चल रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। बाहर फाउंटेन्स चल रहे थे, अब हम लोग आए हैं तो फाउंटेन, हमारे बच्चे हैं फाउंटेन्स बंद कर दिए इन्होंने, पता नहीं क्या सिस्टम किया, अल्लाह करे चल रहे। इतने अच्छे फाउंटेन्स चल रहे थे यहाँ पर, तो पता नहीं क्या सीन किया है लोगों ने। लोग तो काफ़ी तादाद में आए हैं, देखें ज़रा इंजॉय करने के लिए फाउंटेन्स चलें तो बच्चे हमारे भी खुश हो जाए। वो देखें जी फाउंटेन चल रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने फाउंटेन चल रहा है। ये देखें, हम पाकिस्तानी हैं ना, जो खाएंगे इधर ही फेंकेंगे, बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। यार इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, मुल्क अपना गंदा कर रहे हैं। एक मिनट, ये देखें जी हमारे बच्चे आ गए हैं प्ले एरिया में। इजू, मुशी, तमूशा, ज़दान शाह इधर। आएगा ना उधर से घूम के, उधर से स्टार्टिंग है। ज़दान शाह दानशा, दानी। Assalamualaikum everyone, hope you are all fine and doing great. मुहर्रम के आखिरी 2 जो दिन थे वो गुज़र चुके हैं और मैं इनमें कुछ कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। मुझे लग रहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो आई थॉट कि चले मैं आपके साथ में इसको डिस्कस करती हूँ। ख़त्म के दिन गुजरे हैं, मुहर्रम के 2 दिन गुजरे हैं और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा न्याज़ दी गई है और लोग चीज़ें बांटते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमानों में नहीं, मैंने देखा कि हमारे एरिया में ही बहुत सी ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी थे जिन्होंने सबील लगाई हुई थी, जामे शीरी की, दूसरे मशरूबात की, संदल के शरबत की, दूध की, और ये देखकर बहुत दिली खुशी हो रही थी। तो जो कहते हैं ख़त्म दिलाने वाले लोग थे, उनमें अल्लाह के नाम पे देने वाले लोग थे, उनमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि वो भी लोग थे कि जो कि मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम हैं। इसके साथ साथ जब मैंने टिकटॉक की वीडियोस पे देखी और यूट्यूब स्क्रॉल किया और जब मैंने इंस्टा स्क्रॉल किया तो उसमें मुझे आइडिया हुआ कि मुसलमान पाकिस्तान में कुछ सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नज़र न्याज़ की, और जिसकी वजह से मुझे ये देख कर बहुत खुशी हो गई थी कि हम इतना यकजहती का मतलब कि हम एक ज़ाहिरी बात है, अगर मैं देखती हूँ तो इंटरनेशनली भी हमारे मुल्क से एक अच्छा पैगाम जा रहा है। तो हम लोग बीइंग का पाकिस्तानी, हम लोग सब लोग एक हैं, ये एक बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पूरे एक मीडिया ने बड़ा अच्छा काम किया कि इसको पोर्ट्रे कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और बड़ा अच्छा लगता है ये तमाम तर चीज़ों को देख के। बट ऑन द अदर हैंड जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं ना, दूसरी तरफ देखने में ये चीज़ भी आई मुझे, जो मैंने नोटिस की कि मैं निकली 10वें मुहर्रम को बाहर, हम लोग निकले न्याज़ दिलवा कर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब हम घर से बाहर निकले तो मैं देख रही थी कि रोड साइड पर ना लोगों ने बहुत सी चीज़ें, मतलब कि ज़ाहिरी बात है सब लोग नज़र न्याज़ दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पर बाँट रहे हैं, ख़त्म दिलाए जा रहे हैं। और ना रोड साइड पर बहुत ज़्यादा कूड़ों पर भी मैंने कूड़े पे पड़ा हुआ देखा है
کہ چاولوں کے شاپر، نان حلوہ، نان حلیم کے شاپر، ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، زردے کے شاپر، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے نا کوڑے کے ڈھیروں پہ بھی پڑا دیکھا ہے اس چیز کو. تو جس چیز کی وجہ سے نا مجھے دکھ ہوا کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جی، کہ آپ لوگ دیکھو، اگر آپ کے پاس ایکسیسو آ گیا نا اور آپ کا دل نہیں کر رہا کھانے کا، تو آپ نا کسی ضرورت مند کو دے دو، نہ کہ یا پھر آپ گھر لے کر جا رہے ہو، آج کل تو ہر بندے کے پاس فیسلٹی ہوتی ہے، آپ فریز کر دو یا آپ لو ہی نہ. اگر آپ، پہلی بات ہے کہ اگر آپ پاس ایکسیسو ہے نا آپ کے پاس، تو آپ لو ہی نہ. اور اگر آپ نے لے لیا ہے تو اس کو ضائع مت کرو کہ کسی ایک ایسے بندے کے منہ میں ڈال دو، یا اس کو گھر جا کے فریز کر دو. فریز کر کے بھی 3-4 دن کے بعد آپ کھا سکتے ہو، ہفتے بعد بھی کھا سکتے ہو. تو کہتے ہیں اگر ایک طرف ایک بندے کی کاوش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بانٹنے والے نے تو بانٹ دیا، اگر اس کا تو مقام ایک اللہ کے نزدیک بلند ہو گیا، لیکن آن دا ادر ہینڈ جب ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں اور ہم اس کو یار روڈ سائڈ پر پھینک رہے ہیں. آپ یہ چھوڑو کہ کس نے بانٹا ہے، آپ یہ دیکھو اللہ نے دیا آپ کو رزق، آپ کے حصے کا رزق تھا نا، آپ ان کو زمین پہ پھینک رہے ہو، آپ اس کو سپوائل کر رہے ہو. تو یہ جو چیز ہے نا، جو رزق ضائع کرنا، بھئی ہم نے جواب دینا ہے آگے جا کے. رزق ضائع ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان چیزوں کو ضائع کریں. ہم سب لوگ اس چیز کے لیے نا جواب دیں اللہ کے حضور. ہم نے جب پیش ہونا ہے تو ہمیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ جناب آپ نے یہ چیز اس ٹائم ضائع کیوں کی. تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج، کیونکہ مجھے دیکھ کر بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ اب یہ نہیں کہ آپ نے بریانی کا شاپر آپ کے پاس آ گیا، آپ چنوں والے چاولوں کا شاپر پھینک دو، نان حلیم اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں تو آپ کو جو چیز پسند نہیں آ رہی ہے آپ پھینک دو. یہ چیز نہیں کرنی ہے آپ نے. اگر آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے تو کائنڈلی اس کو سیو کریں، اپنے گھر پر رکھیں. نہیں کھانی کسی کو دے دو، کسی کے منہ میں ڈال دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، یا ضرورت مند کو لینے دو. اگر آپ کے پاس ایکسیسو چیز ہے تو اس طرح کی یہ جو سچویشن ہے نا، تو پلیز کہتے ہیں جہاں پہ ہم اتنے اچھے بن کر ایک اچھا، اتنا انٹرنیشنلی اچھا پیغام دے رہے ہیں، تو دوسری طرف تھوڑا سا خدارہ رزق ضائع نہ کریں. ہمارے دین میں رزق کے بھی بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو خدایا کہ آپ اپنی چیزوں کو اگر اتنا ہی لیں جتنا آپ کو چاہیے ہے، ایکسیسو مت لیں. اگر تو اسٹوریج کے آپ کے پاس اسٹوریج کے لیے چیزیں ہیں دین اٹس فائن، اٹس اوکے. بٹ اف یو ڈونٹ، سو پلیز ڈونٹ گو فار اٹ. ٹھیک ہے، کسی کے منہ میں ڈلنے دے، کسی ضرورت مند کے منہ میں ڈلنے دے. اور کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی 10ویں محرم کی، میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہم لوگوں کا یہ بن گیا پروگرام کہ ہم لوگ جاتے ہیں BRP نہر میں. تو ہمیں ایسے میں کبھی زندگی میں گئی نہیں ہوں، فرسٹ ٹائم میرے بھائی نے کہا جو ہم پلان کرتے ہیں. ہم لوگ گئے، لیکن وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بچہ جو ہے نا وہ ڈوب گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا نا پیرنٹس بھی پلیز آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں اور ذرا فوکس کریں کہ ایک بچہ ڈوب گیا اور آپ کا بچہ جا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، آپ کا بچہ نہر پر جا رہا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پر پیرنٹس بھی ہیں، چھوٹے بچے، بڑے بچے، مرد ہیں، بچے اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں. اگر تو آپ کے پاس سیفٹی پریکاشنز ہیں، اگر آپ کے پاس سیفٹی میئرز ہیں، تو آپ ضرور، ہاں، اگر آپ سیفٹی کر سکتے ہو، اپنا دھیان رکھ سکتے ہو، اپنے بچوں کا دھیان رکھ سکتے ہو، تو آپ پلیز وہاں پر ضرور جاؤ. لیکن اگر آپ کے پاس اگر سیفٹی کی چیزیں نہیں ہیں، تو میں دیکھ رہی تھی کہ بچے کس طرح سے جمپ کر رہے ہیں وہاں پر. پانی بھی وہاں پر گہرا تھا، اور یہ کہتے ہیں ان میں ایک اکثر اوقات BRP لہر میں ہم سنتے ہیں کہ بچے ڈوب کے مر کے، بڑے ڈوب کے مر کے. تو کائنڈلی آپ اس چیز کو تھوڑا نوٹس کرو. اور یہ کہتے ہیں ان چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے میسیج، اگر میری ویڈیو کوئی دیکھتا ہے، ایک کوئی میسیج چلا جاتا ہے، کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، تو مجھے اچھا لگے گا کہ ایک اچھا میسیج میری ویڈیوز کے تھرو جا رہا ہے. لیکن اپنے بچوں کا، کیونکہ بچے بڑے قیمتی ہیں، سب کے بچے قیمتی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے بچے بھی اتنی اہمیت کے حامل ہیں، ہمارے بچے بھی اتنے اہمیت کے حامل. بینگ کا مدر، میں کبھی اپنے بچے کو اس چیز کے لیے، اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کبھی بھی الاؤ نہیں کروں گی کہ بیٹا آپ جاؤ، ٹھیک ہے، آپ نہر میں نہاؤ. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ بھی تھوڑا دھیان کریں. اگر آپ کا بچہ کہیں جا رہا ہے، آپ اس کو فوکس کریں، دھیان رکھیں. اگر وہ اپنے لیے کوئی ڈینجرس چیز کرنے جا رہا ہے تو آپ بے شک ان کو سنپ کریں وہاں پر، کیونکہ ہمارا ان کو روکنا ان کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اپنا اچھا برا نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ذرا آپ ان چیزوں پر بھی دھیان کیجیے گا. اور یہ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی میں نے کہ کیونکہ جو میں نے چیزیں دیکھی، میں نے اس کو آبزرو کیا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس پیغام کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی خاص دعا میں مجھے یاد رکھیں، میرے بیٹے کو یاد رکھیں.
اور آپ کی دعائیں بہت 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 اہمیت کی حامل ہیں. جب میں کبھی زندگی میں کوئی ٹف ٹائم دیکھتی ہوں اپنے لیے، یقین جانیں مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہے، پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہے. الحمدللہ 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 بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ جب اللہ عطا کرتا ہے انسان اور جھک جاتا ہے. میں اور جھک جاتی ہوں. پتہ نہیں آپ لوگوں کا بہت، آپ لوگوں کی دعاؤں کا شکریہ کہ اگر کہ اس طرح کے ٹائم میں ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہے. تو بس آپ لوگ بہت پریشیس ہیں، آپ لوگ بہت خاص ہیں. تو آپ لوگ جب بھی دعا کرنے بیٹھیں تو میرا نام لیں اور میرے بیٹے کا نام لیں، سید محمد زیدان کا نام لیں میرے نام کے ساتھ. آپ ہمارے لیے بہت 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 دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں. میری بہت سی دعائیں دلی آپ لوگوں کے لیے، اور اپنی خاص دعاؤں میں آپ ہمیں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، آج کے چھوٹے سے میسیج کے ساتھ ویڈیو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.